شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بابرکت اور باعظمت کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندہ سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب تک جیے وہی کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ آئیے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دہشتوں اور دشواریوں سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے، ہم نام ان کا لیں، ان پر درود پڑھیں، ان کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، ان کے دین کو پھیلانے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بن جائیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آج بہت ساری مفید معلومات جو ہے وہ ہم سلسلے میں پیش کر سکیں گے، سلسلے سے سیکھ سکیں گے، اور آج کا موضوع ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ ہر بندہ چاہتا ہے جنت میں جانا، اور پوچھا جائے تو کوئی بھی دانستہ طور پر یہ نہیں چاہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جنت میں نہیں جانا، بلکہ تمنا یہ ہے، ارادہ یہ ہے، اور اپنے دعاؤں میں یہی شامل ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے۔ جنت کسے ملے گی، کیوں ملے گی؟ تو اس کا بنیادی سبب جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جنت تو محض رحمت الہی سے ملے گی۔ اب بندہ رحمت الہی کو پانے والے کام کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، تو اس کی رحمت سے جنت ٹھکانہ ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر ایک تسلسل ہے نیکیوں کا۔ رب العالمین نے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے یہ کرو گے جنت ملے گی۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت کی، انہیں اچھے اخلاق سکھائے، عالی کردار سکھائے، اور بلند ہمتی کی جو باتیں عطا فرمائیں۔ جب ان کو اپنا لے گا بندہ تو نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان اخلاق و کردار کو سنوارنے والی باتوں میں، ایک تو ہمارا اخلاق سنور رہا ہے، کردار نکھر رہا ہے، بندہ اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ موٹیویشن یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یہ کام کر لو گے تمہارے لیے جنت ہے۔ نرمی جنت میں پہنچانے والی ہے، غصے سے بچنا یہ جنت میں پہنچانے والا ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ جنت میں پہنچانے والا ہے، اور بھی کیا کیا کام ہے، کن کن اعمال پر مسلمان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے انشاءاللہ۔ جو اعمال کو، ان باتوں کو اور ان کاموں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو اچھی باتیں سنیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر
والصبح إذا أسفر ہاں ہاں چاند کی قسم، اور رات کی جب پیٹ پھیرے، اور صبح کی جب اجالا ڈالے۔ إنها لإحدى الكبر بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر آدمیوں کو ڈراؤ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔ كل نفس بما كسبت رهينة ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر مگر دہنی طرف والے باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نك من المصلين وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے ولم نك نطعم المسكين اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکرے کرتے تھے، وكنا نكذب بيوم الدين اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، فما لهم عن التذكرة معرضين تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره ہاں ہاں بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، وما يذكرون إلا أن يشاء الله اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے۔ هو أهل التقوى وأهل المغفرة وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں اور ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے فیض پاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان وقار احمد رضا تاری صاحب آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، تو آئیے وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبینا صلی علی محمد غڑیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
صلی علی کریم نا صلی علی محمد مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں دے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں دے دوریاں نے ماریا ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں ڈاڈا غریب آقا کول میرے سر نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں نال میرے پر نہیں تساں تے ہے ڈیرا میتھوں بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا بڑی غریبی ہے آقا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے
نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں نال میرے پر نہیں تساں تے ہے تیرا میں تھوں بڑی دور لال اسد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں دے دوریاں نے ماریا تے کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو دکھیا غریب نو میرے اتے تیرا بد نصیبیاں نے پالیا سد لو مدینے آقا نسیمہ جانبے بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو دکھیا غریب نو میرے اتے تیرا بد نصیبیاں نے پالیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں دے دوریاں نے ماریا تے طیبہ تے دیدار باجو دل نہیں لگدا تیرے جدائی والا نت سینے وجدا طیبہ تے دیدار باجو
سجدہ اے نہ سوچا بچ روگ میں جندڑی نو لا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں دے دوریاں نے ماریا جا کے کدی ویکھاں سونے گنبد دی ہریالیاں پھر میں نیازی چما روزے دیاں جالیاں جا کے کدی ویکھاں سونے گنبد دی ہریالیاں پھر میں نیازی چما روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں اپنا تے رونا سارا میں شیراں چ سنا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں دے دوریاں نے ماریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیازی صاحب کا بہت زبردست کلام پروگرام میں شامل ہوا، اور بڑی یادیں اس کلام کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ ہم بچپن میں کبھی سنا کرتے تھے، کافی عرصے بعد پھر یہ سننا نصیب ہوا۔ اللہ کریم اس کلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک سوز ہے، ایک گداز ہے، ایک تڑپ ہے اس کلام میں چھپی ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک اردو شعر مجھے یاد آیا ہے کہ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے۔ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے۔ ہم بچپن میں جب مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، محفل میں شرکت کا سلسلہ ہوتا تھا، تو جہاں یہ کلام پڑھا جاتا تھا نا، صدلو مدینے آقا کرو مہربانی، تو وہ تقریباً اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کا وہ کلام پڑھتے تھے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ وہ ایک جیسی ہی سمجھے کہ کیفیت یا عرضی جو ہے وہ ایک جیسی ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی اپنے در پر بلا لیں، اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے اللہ کرے کہ ہمارے دل آباد رہیں، اور ہم انہیں اس طرح بھی اپنی یادوں میں رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اس کی پاسداری کرنے والے بن جائیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، اور آج سلسلے کا عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، عنایت دیکھیے، وہ ہمیں کہاں بسانا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں نہ ان کے مدینے کی طرف رخ کریں، کیونکہ وہی تو ہمیں جنت میں لے کر جانے والے ہیں، وہ سیدھا راستہ حق کا بتانے والے ہیں، تو ان کی طرف اسی لیے رخ کیا جاتا ہے۔ ان کے قدموں میں بندہ آرام اسی لیے طلب کرتا ہے کہ بس سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جو یہاں آ گیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جنت کی بشارتیں اس بندے کے لیے بھی عطا فرمائی ہیں جو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کرے۔ عدنان بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان موضوع یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہترین عمل۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، یہ تو وہ عمل ہے کہ سبحان اللہ، اس کی عظمت اور رفعت کے کیا کہنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ یوں لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جنت میں جانے کا آسان رستہ ہے، میرے امتی اسے اپنائیں، یہاں آ جائیں، بس پھر اگلا کام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت بھی ارشاد فرما دی، اور یقیناً جس کی یہ شفاعت فرمائیں گے اللہ کریم، نبی پاک علیہ السلام یہ شافع بھی ہیں اور مشفع بھی ہیں، شفاعت کرنے والے اور بھی ہوں گے۔ اور بالکل شفاعت کا عقیدہ جو ہے وہ حق عقیدہ ہے، درست ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ ہے، ایک تو بذات جسے شفاعت کہا جاتا ہے قرآن مجید کی، اور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت وہ ہے اللہ کریم کی، یعنی لوگ ان کے پاس آئیں گے اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ بقیہ جو دیگر شفیع ہیں وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ علماء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، ان کی جو شفاعت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ اس بندے کو بخشوا دیں، یا رسول اللہ ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ قبول فرما لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ شفیع ہیں جو آگے کسی اور کو یوں نہیں عرض کریں گے، بلکہ بندہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہے اور یہ کہیں گے مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، قبول فرما لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما کے ایسے لوگوں کو داخل جنت کر دے گا۔ بلکہ یہاں آپ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اچھا، یہاں حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، اور بڑے عاشق رسول اور عاشق مدینہ تھے۔ آپ نے مدینۃ الرسول کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، اور کیا ہی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی وہ کتاب ہے، اور بڑے زبردست عاشق رسول عالم دین تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جب لکھ رہا تھا یہی مدینہ شریف کے احوال، تو جب میں یہاں پہنچا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، انہوں نے کثرت کے ساتھ ماشاءاللہ حج کیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ من زار قبری، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے تو قبر انور کی زیارت کی نہیں، اور قبر انور کی زیارت اب تو ممکن ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو میں نے شرف پایا ہی نہیں، اور لوگ تو یہاں آتے ہیں لیکن قبر انور کی زیارت نہیں کر پاتے، تو یہ جو شفاعت کا مجدہ نبی پاک علیہ السلام نے جو خوشخبری عطا فرمائی ہے وہ کیسے ملے گا؟ فرمایا بہت پریشان ہوا میں، اور اسی پریشانی کے عالم میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو پھر جو ہے نا وہ خواب میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ سید زادے بھی ہیں ماشاءاللہ، حضور کی آل بھی ہیں، اور مدینہ طیبہ سے محبت بھی کرنے والے ہیں، اور پریشان ہیں اس معاملے میں۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو یہ حدیث پاک پڑھی ہے تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، یہ جو میرا حرم ہے، ارشاد فرمایا یہ ایک دائرہ ہے، ایک جگہ ہے، جو اس میں آ گیا ہے وہ میری شفاعت کا حقدار قرار پا گیا۔ اللہ اللہ، تو یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں اٹھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے اس بات کو یوں مکمل کیا کہ میں یہاں پریشان ہوا اور یوں میری رہنمائی کی گئی۔ تو نبی پاک، اچھا اسی طرح کے کچھ واقعات حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق بھی ہیں کہ حدیث پاک کی شرح لکھتے وقت پریشان ہو گئے، بھائی کیا لکھوں، کیا معاملہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں اسی پریشانی میں سو گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر میری رہنمائی فرمائی، اور اس حدیث پاک کا مطلب مجھے سمجھا دیا گیا، اور آپ نے بھی پھر اسی انداز میں ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری کا شرف ہے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر طلب اور تڑپ دونوں چیزیں جو ہے نا، اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، اور صحیح عرض کروں یہ بات بالکل حقیقت ہے، اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ وہاں جانا صرف جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ پیسے کے بلبوتے پر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے نا وہ ہر مہینے، ہر ہفتے یا وہیں جو ہے وہ قیام پذیر نظر آتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بندے کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت، طلب، اور اللہ کریم سے جو ہے وہ طلب مانگنا، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اسباب واقعی یوں بنا دیے جاتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہاں جو ہماری طرف سے کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ اس دربار میں حاضری کا ہماری زندگی کا بھی ہم نے کوئی مقصد جو ہے وہ بنایا ہوا یا نہیں۔ ہم عام طور پر جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور کثرت کے ساتھ جس چیز کی ہمیں فکر اور جس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، یار گھر نہیں ہے اپنا، یار گاڑی نہیں ہے اپنی، یار اچھے اسکول میں بچے نہیں پڑھتے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ۔ یعنی بعض لوگوں کی زندگی شب و روز انہی جملوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور لیکن یہ تڑپ، یہ طلب کہ میں اپنے خالق و مالک کی جو بارگاہ ہے کعبۃ اللہ المشرفہ، وہاں حاضری کا شرف پاؤں، میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ بہت سے لوگ دیکھیں طلب بالکل بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ باتیں بندہ تنہائی میں اپنے آپ سے کرتا ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن بندے کا جو انداز، یہ ایک حسن ظن کا پہلو میں نے عرض کیا، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو یوں کہہ لیں کہ آدمی کسی سے کہتا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو آپ کو ملیں گے، دعا کر دیں جی گھر لے لوں، دعا کر دیں گاڑی مل جائے، دعا کر دیں۔ یہ حاضری مدینہ کی دعا بھی ہم کتنی بار کرواتے ہیں یا خود کتنی بار کرتے ہیں؟ صحیح، یہاں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے، آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے یہاں والا معاملہ کہ زیارت کرے بندہ۔ اچھا، پھر ویسے بندہ اگر اس طلب کے اندر دنیا سے چلا بھی جائے اور حاضری کا شرف نہ بھی پا سکا، لیکن اس کے شب و روز اسی طلب میں، اسی تڑپ میں بسر ہو رہے ہوں، تو یہ کیف، یہ سرور، یہ انداز زندگی کتنا حسین اور پرکشش ہے۔ تو بندہ اس پر بھی غور کرے۔ نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن یاد میں کون سے اسباب چاہیے؟ تو میں ہوں اور دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، یہ والا معاملہ ہو، تو بندے کو دیکھیں اپنی زندگی میں جب ہم کسی چیز کو شامل کرنا چاہتے ہیں نا تو کر لیتے ہیں۔ اس مزاج سے اگر ہم آشنا نہیں ہیں تو یہ یوں سمجھیں کہ ہماری محرومی والا معاملہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر بھی غور کریں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام پہنچنا ہوتا ہے نا، ہاں جی، جس کی طلب سچی ہوتی ہے، تو اشارہ میں کرتا ہوں، واقعہ تقریباً پہنچ جائیں گے ناظرین جن کو یہ علم ہوگا۔ تو ڈرون بھی کہیں سے آ کر گر جائے نا، ہاں جی، تو بھی بندہ کاش یہ جب اڑ کر آ سکتا ہے، یہ تمنا ہے بندے کی کہ تو کیا یہ ڈرون کا آنا، ایسے میں بھی جا سکتا ہوں مدینہ۔ جی، بس وہ ایک تڑپ ہے، اس کا اظہار بس بندے نے انٹرویو میں اپنے کر دیا تو اسباب بن گئے اور وہ مدینہ میں۔ ہاں جی، بندے میں تڑپ ہونی چاہیے، اور یہ ساری بات ہے فوکس تھنکنگ، آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کتنا اپنی توجہ کو آپ نے مرکوز کیا ہوا ہے، وہ آپ کی بات یہ دان بھائی یاد محبوب سے وابستہ رہنے والی بات ہے۔ جو بندہ پہنچ نہیں پا رہا لیکن تمنا میں ہے، وہ بھی یاد محبوب میں کاش مدینہ۔ مدینے سے کیوں پیار بھائی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہے۔ اچھا، اس کی طرف بھی سفر کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں جو جنت کی بشارت ہمیں مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ بندہ دنیا بھر میں جہاں بھی رہ رہا ہے، وہاں سے اگر وہ مدینے کی طرف رکھ رہا ہے، مدینے کے لیے زیادہ سفر باندھ رہا ہے، تو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کے محبوب کی دل میں محبت ہے، وہ اس کا ایمان ہے ان پر، وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ ان کے قدموں میں حاضر ہونا چاہتا ہے، تو وہ بہرحال جہاں بھی ہے وہاں سے اپنی توجہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کی طرف رکھتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں پہنچنے کی، حضور کے شہر میں پہنچنے کی
حضور کے قدموں میں پہنچنے کی جو تمنا کرنے والا ہے، کیوں یہ لالچ کیوں ہے کہ میں حضور کے قدموں میں پہنچوں؟ آپ ساری بات کو اگر قریدتے چلے جائیں نا تو آپ کو اس کے پیچھے یہی نظر آئے گا کہ کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے کیونکہ انہوں نے ہم کو خدا سے قریب کیا ہے، خدا کی معرفت عطا فرمائی ہے، خدا کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارے دل ان کی طرف کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یوں سمجھیں کہ ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، اور آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، اور کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی، گنبد تو بہت ہے مگر خضرا نہیں کوئی۔ اور اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شاہ بطحاں ہے ہمارا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور ہم ان سے ہی، ان کے ذریعے سے ہی، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو باقی جتنے اعمال ہیں وہ تبھی کارگر ہوں گے جب دل میں عشق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہوگا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، تو یہاں سے وہاں جانا نا، یہ وہ شرط اول پوری ہے بندے کی، وہ ایمان کی رمق دمک چمک ہے اس کے دل میں، تبھی تو اس کا دل مدینہ طیبہ کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ اور اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے تو پھر سبھی کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ نیک اعمال ہمارے کام بھی آئے تو پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہی جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جنت تک پہنچانے والے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت میں پہنچائیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ اپنے ساتھ ہی جنت میں بڑھے۔ خالد بھائی، جتنے اعمال ہیں وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب اسی وقت ہیں جب بندہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے، جب حضور کے دامن سے وابستہ ہے، تو پھر وہ کھانا کھلانا، وہ بھوکوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پھر وہ لوگوں کے کام آنا، یہ سب کا سب جنت میں اس وقت لے کر جائے گا، ذریعہ اور سبب ہے جب یہ سب کا سب نبی پاک علیہ السلام کی وہ جو رحمت کی ایک رحمت کا جو سایہ ہے، جب اس کے نیچے رہ کر بندہ یہ کام کر رہا ہے نا، حضور علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ ہے، تو یہ سارے کام اس وقت کام کے ہیں، ورنہ یہ سارے بیکار کام ہیں۔ ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، کام آتا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا یا اللہ مجھے بخش دے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا، اس لیے فرمایا اس کا کوئی عمل اسے کام نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاں جنت بھی یہیں سے ملتی ہے اور دوزخ سے رہائی بھی یہیں سے ملتی ہے، صحابہ کرام نے ہمیں یہی بتایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود نے بھی۔ اس لیے سب سے پہلی جو وہ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا کہ آپ کی جو نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے، وہ جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہی ہے، بقیہ تو فروعات ہیں، اور اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو جس نے بندگی تاجور کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی، جس نے اصل کو تھام لیا ہے، پھر فروعات کی اللہ کریم توفیق اس کو عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان یہیں آ کر جنت کا بھی سوال کرتے ہیں، اور یہیں آ کر دوزخ سے رہائی کا بھی سوال کرتے ہیں۔ بات یہ ہے ساری باتوں کی کہ ہم اپنا جو تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ مضبوط کر لیں۔ جب وہ مضبوط ہو جائے گا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہو اور پھر وہ کام نہ کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جب تعلق مضبوط۔ اچھا، پھر ایک اور بات، جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہو جائے، پھر اگر شیطان بہکا بھی دے نا تو بندہ پھر اس بہکاوے پر جو ہے نا وہ کاربند نہیں رہتا،
اس پر قائم نہیں رہتا، بلکہ چونکہ تعلق اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اس گناہ پر، اس جو غلط کام ہو گیا ہے اس پر ندامت و شرمندگی اللہ کریم اسے عطا کر کے اور اسے صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر وہ کام جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اصل میں یہ جنت تو اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات کا ایک گھر ہے، ایک جو ہے وہ جگہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے پیش نظر اپنے رب اور نبی پاک علیہ السلام کی رضا مقصود ہوتی ہے، اصل یہ ہے۔ اور بقیہ اس کے صدقے میں اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے صدقے میں پھر جنت بھی عطا فرماتا، نعمتیں بھی عطا فرماتا، دوزخ سے رہائی بھی عطا فرماتا۔ فرمایا گیا نا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ جب انہیں راضی کیا جائے، وہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر رضا والوں کا گھر یہی ہے بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ایسی جنت ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ نہیں گزرا، کہ مطلب امیجنیشن کر کے بھی بندہ کسی کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے نا کہ یہ ایسا خوبصورت ہے۔ فرمایا انسان کے تصور سے بڑھ کر جنت خوبصورت ہے۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں ہے۔ جنت بہت اعلیٰ ہے اور یہ ان کے لیے ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو جاری ہے جنت میں لے جانے والے اعمال پر، اور ہم نے جو پہلا عمل سنا ہے اور اس کے ساتھ ہی چند باتیں ہم نے مزید بھی سنی ہوئے۔ تو یہ ہوا کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، جس اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے وہ کوشش کرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچے اور اس در کی حاضری دے، حج کرے، عمرہ کرے اس کے لیے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ بھی ساتھ ہی سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں بسا کے رکھے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو جما کے رکھے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ اپنی دعاؤں میں بھی رب العالمین جل وعلا سے یہ عرض کرے کہ میرے مولا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، مجھے ان کے دیار دکھا، ان کا دربار دکھا۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں محبت رسول پر۔ محبت رسول جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ آگے آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو شامل کرتے ہیں، اور بھی موضوعات ہیں اور بھی ڈائمنشنز ہیں اس کو لے کر۔ ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بندے کو جو انعامات اس پر فرمائے ہیں، جو توفیق اس کو عطا کی ہے نیکی کی، جو بلائی اس کے لیے ہے، جو نعمتیں اس کے سامنے ہیں، جو اللہ نے بندے کو عطا فرمایا ہے، بندہ اس پر اپنے رب سے راضی رہے۔ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو اپنی جان پیش کر رہے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونا ہے۔ غزوے میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میدان میں جائیں گے، یا وہ آپ کو مار دے یا آپ اسے واصل جہنم کریں، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن جان کو تو پیش کر دیا نا، پیش کر دیا، ساتھ ساتھ اموال بھی پیش کر رہے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسے میں رب العالمین جل وعلا جبریل امین کو بھیج کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں ہوں کہ کیا ابو بکر اپنے رب کی رضا پر راضی ہے، تو وہاں سے جواب آتا ہے ہاں میرے مولا ہم تو راضی ہیں، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، جو تو نے فرما دیا، جو تو نے ہمیں توفیق دی، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا بہترین کام اللہ کی رضا پر راضی رہنا بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی ابھی جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی بڑی لطف والی باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ میں اس میں ایک چیز شامل کروں گا کہ یہ جو گفتگو بھی ہو رہی تھی، اس میں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ محبت رسول بڑھے گی کیسے،
ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کس طریقے سے بڑھے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور بیٹھا جائے اور ان کی صحبت اختیار کی جائے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر ہم نے گفتگو سنی اور ہمارے جو ناظرین گفتگو کو سن رہے ہیں یقیناً اس تھوڑی دیر کی گیدرنگ میں، تھوڑی دیر کی مصروفیت میں، تھوڑی دیر کے ماحول کے اندر یہ کیفیت انسان کی بنتی ہے کہ کبھی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھائے اور ایسے ماحول، ایسی صحبتیں اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے جہاں پہ حضور کے فضائل اور کمالات کو بیان کیا جاتا ہے. اور ابھی جو خالد بھائی آپ نے سوال کیا، اللہ کی رضا پہ راضی، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت آزمائشیں بھی آئیں، بڑی تکالیف بھی آئیں، بڑی مشکلات بھی آئیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر وقت آپ کا ایک ہی انداز تھا کہ مولا تو جس کیفیت میں مجھے رکھ رہا ہے میں تجھ سے راضی ہوں. اور یہ ایک بہت خوبصورت صفت بھی ہے اور یہ بڑی خوش نصیبی والی بات بھی ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہو. کیا بات. یہ سمجھ لیں کہ یہ رب کریم کا ایک خاص انعام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو یہ دل دے دے. ورنہ ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں کہ آزمائش آئی تو شکوے کرنا شروع کر دیے، آزمائش آئی تو شکایات کرنا شروع کر دیں، تکلیفیں آئیں تو لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات کی، جیسے کہ آج کل اگر دیکھیں تو مہنگائی 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 کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور پھر بس یار یہ پورا نہیں ہو رہا، میں یہ نہیں کر پا رہا، میں وہ نہیں کر پا رہا، یہ نہیں ہو رہا. نہیں، لیکن اگر بندہ یہی کرے مولا تو نے 3 وقت کا نہیں 2 وقت کا کھا رہا ہوں لیکن مولا تو کھلا رہا ہے، تیرا بڑا شکر ہے مولا، میں تیری رضا پر راضی ہوں. یا اللہ یہ مصیبت آ گئی، یہ مشکل آ گئی، مولا تو ہی کرم کرنے والا ہے، آسانیاں بھی تو نے ہی پیدا کرنی ہے، راحتیں بھی تو نے ہی پیدا کرنی ہے، مولا میں تجھ سے راضی ہوں. جس بندے کو یہ دل مل جائے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے، مطلب وہ اللہ کی یاد کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والا بندہ ہے کہ مولا بس تو راضی میں بھی راضی، یا اللہ تو اس بات پہ راضی ہے، مولا تیری طرف سے ہر چیز آنی تو رب کی طرف سے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مولا جو آیا ہے مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو نے راحتیں دی تھی تب بھی قبول تھی، مولا مشکلات آ گئی ہیں مولا تب بھی قبول ہیں، اور میرا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ جو مشکل آئی ہے اس کے بدلے میں مولا تو مجھے جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، مولا اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک خالد بھائی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. اب فرماتے ہیں جس نے یہ کہہ دیا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے. بندہ تو کہتا ہے مولا میں راضی ہوں، کہا کہ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ راضی بقضا رہے، یعنی رب نے جو میرے لیے لکھ دیا، جو ہو رہا ہے مولا میں راضی ہوں، تیرے فیصلے پر میری رضامندی ہے. فرمایا نعمتوں میں رب تعالیٰ کا شکر کرے اور مصیبتوں میں صبر کرے. اسی طرح اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کے معنی یہ ہے کہ اسلامی احکام پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے انہیں پسند کرے، دل سے پسند کرنے والی بات. اور یہ اگر دل کی گہرائیوں سے مولا یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام نے تعلیمات دی ہیں، میں دل سے قبول کرتا ہوں اللہ اس کو، میں دل سے راضی ہوں اس بات پر. فرمایا بڑی اہم بات مفتی صاحب نے فرمایا خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. واہ کیا بات ہے. یہ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو سمجھ نہ آئی، یہ بات تو سمجھ نہ آئی. ارے سر اسلام سے راضی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی عقل تو ناقص ہے، سمجھ آئے نہ آئے، کیونکہ رب کا فرمان ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آنکھیں بند ہیں. میری عقل تو ناقص ہے نا، میری سوچ تو ناقص ہے، میں ناقص سوچ سکتا ہوں، اور مجھے بعض اوقات لاجک میری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لاجک غلط ہے، وہ تعلیم غلط ہے، وہ بات غلط ہے. مرتبہ صبح زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک کام پسند آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی وہ تلاش کر لیتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کی عمر پختہ ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے نہیں وہ تو غلط تھا،
جی۔ میں نے تو غلط چیز کو انتخاب کر لیا۔ غلط چیز کا تو انسان اپنی چوائس، اپنی لاجک ان کو خود ہی غلط ثابت کر دیتا ہے غلط ثابت۔ اپنے تھوڑے سے تجربے کے بڑھنے کے بعد، تھوڑا سا علم زیادہ ہو جانے کے بعد۔ رب العالمین جل وعلا کی شان تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے چیزوں کا، سب سے وہ تو بلکہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے ذات سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ تو اس نے جو کام کر دیا وہی اٹل ہے، وہی فائنل ہے، اور اسی میں ہمارا بھلا ہے، اور وہی انسانیت کے لیے نا، وہی انسانیت کے لیے مفید ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ میرے رب نے جس بات کو فرمایا نا، بعض اوقات ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بات آئی ہے، نہیں یار یہ تو یوں ہونی چاہیے تھی، یہ تو یوں ہونی چاہیے تھی۔ ارے بھائی، میرا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، ہم سب کو بنانے والا، وہ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ جاننے والا ہی وہ ہے، اور اس کا علم ناقص نہیں ہے، اس کے علم میں نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ بندے کے علم میں نقص ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں تو ہمارے نقص کا عالم یہ ہے کہ آج ہماری تحقیق یہ ہوتی ہے تو کل ہماری تحقیق وہ ہوتی ہے، آج ہم اس چیز کے قائل ہوتے ہیں، کل ہم اس چیز کے قائل ہوتے ہیں۔ لیکن رب کریم کا فرمان اٹل اٹل اور اٹل ہے۔ کیا بات فرما دی؟ فرمایا کہ اگر اسلام سے راضی ہونے کی بات ہے نا، تو مطلب یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو دل سے پسند کرے اور سمجھ میں آئے نہ آئے قبول کر لے۔ کیا بات فرمائی مفتی صاحب نے؟ آگے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے تمام اقوال، آپ کے تمام افعال، اعمال، احوال سے دل سے محبت کرے، حضور کی ہر ادا کو دل سے پسند کرے۔ فرمایا جس چیز کو حضور سے نسبت ہو اسے دل سے محبوب رکھے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو دل سے پسند کرے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں جنت واجب ہو چکی کہ جیے گا تو جنتی جیے گا، مرے گا تو جنتی مرے گا، اٹھے گا تو جنتی اٹھے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا مفتی صاحب کا انداز ہے۔ فرمایا کہ تمہاری دنیا بھی جنت ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی جنت ہو جائے گی، تمہارا جینا مرنا سب جنت ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو کیفیات بیان کی گئی نا خالد بھائی، ان کیفیات کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کیفیات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ دین اسلام نے جو کہہ دیا فرسٹ اینڈ فائنل ہے، اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کر لے۔ معیشت کی تنگی کا رونا رونے والے لوگ، کاروبار کی تنگی کا، اپنے مالی معاملات میں تنگی کا رونا رونے والے لوگ، اگر ہم صرف شریعت کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر نافذ کر لیں اور بس یہ فرسٹ اینڈ فائنل فیصلہ ہو جائے کہ میں اس سے نہیں ہٹوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حرام سامنے سے کثرت کے ساتھ نظر آ رہا ہو، اور یہ ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات ناجائز اور غلط معاملات بڑی کثرت اور بڑے خوبصورت ہو کر نظر آ رہے ہوتے ہیں، نہیں دیکھوں گا کیونکہ اسلام نے منع کر دیا ہے، صبر کروں گا کیونکہ وہ اس سے بھی تو صبر کرنے والی بات ہے نا کہ اچھا خاصا مال آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اچھا خاصا بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ صبر کیا ہے؟ اس کو دور کرے۔ یہاں پہ اگرچہ بظاہر کوانٹٹی جسے کہتے ہیں نا وہ کم نظر آ رہی ہے، لیکن یہ رب کی رضا والا رستہ ہے، قبول میں نے اس کو کرنا ہے، اس سے صبر کر کے اس کو اپنا لینا ہے بس، اور اسی پہ قناعت کرنی ہے، اسی کو اپنانا ہے۔ فرمایا کہ اس طریقے سے اگر زندگی گزارے گا نا تو جنتیوں والے اعمال ہیں، اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی، ورنہ شاید ہم بہت سارا جمع کرنے میں تو کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ ناجائز اور حرام طریقے سے اگر ہم نے جمع کیا ہوگا تو کل وہ پکڑ کا باعث بنے گا، جہنم کی آگ ہمارے قریب آنے کا سبب بن جائے گا۔ تو جنت میں جانے والے اعمال میں سے اس کیفیت کو اپنا لیں کہ بس رب کی رضا پر راضی ہیں، اللہ پاک کرم کرنے والا ہے۔ خالد بھائی، میں یہاں ایک بات جو بڑی پیاری بات جو ہے وسیم بھائی نے ارشاد فرمائی، اسلامی احکام سے راضی رہنے والی جو بات ہے، واقعی بہت پیاری بات ہے، اور مفتی صاحب کی شرح سبحان اللہ، نور اللہ نور ہے۔ تو ہمیں واقعی یہ مزاج رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، وہی حق ہے جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا۔ تو اب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ جو چیز شریعت ہے، جو اسلام ہے، وہ عقل میں آنے والی ہی باتیں ہیں۔ ایسی ما وراء العقل جو چیزیں ہیں نا، جو عقل میں نہ آنے والی ہوں،
ایسی کوئی چیز شریعت میں رکھی نہیں گئی، یعنی خلاف عقل چیزیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں جہاں کہیں اس طرح کا معاملہ ہو، یاد رکھیں جب آدمی صرف اور صرف اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے نا تو پھر ہوتا یہ ہے، اور خاص طور پر شریعت اسلامیہ کے اصول قاعدے قوانین کے خلاف اپنی عقل کے جو بندہ گھوڑے دوڑاتا ہے پھر وہ ابو الحکم ہو کر بھی ابو جہل بن جاتا ہے، وہ جاہلوں کا باپ بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ اسے کہا کرتے تھے یہ ابو الحکم ہے، بڑی حکمتوں والا آدمی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اسے ابو جہل فرمایا، دنیا اسے ابو جہل ہی کہتی ہے۔ تو یہ مزاج شریعت اسلامیہ کے خلاف اپنی، اور ہماری عقل کا حال تو خالد بھائی یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں جب ہم 5ویں کلاس میں تھے تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آپ کو تو 5ویں انگلش سمجھ نہیں آتی تھی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ میٹرک میں جو آپ نے پڑھنا شروع کیا تو وہاں بھی بہت ساری سمریز، بہت ساری چیزیں وہ تھی، بولا یار سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہماری عقل تو یہ ہے، کبھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، کبھی وہ سمجھ نہیں آتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے، مطلب رفتہ رفتہ آدمی بڑھتے بڑھتے یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں ہر چیز میں اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا لاجک ہے۔ 100 طرح کی منطق، فلسفے اور 100 طرح کی حکمتوں کا ایک جواب ہے، اس کام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، بقیہ اس کے اندر کیا فائدہ ہے، اس سے بچنے کا کیا نقصان ہے، یہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کریم سمجھ میں اتنی وسعت دے دے اور وہ اس صحیح نتیجے تک پہنچ جائے تو یہ اللہ کا فضل شمار کیا جائے، اور نہیں ہے تو 100 عقلوں کی ایک بات ہے کہ جو نبی پاک علیہ دنیا کے سب سے بڑے عقل مند انسان نے جو بات کہہ دیا ہے، بلکہ عقل ملتی ہی نہیں کے در سے ہے، عقل ملتی ہی انہی کے در سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا بھئی عقل یہیں سے ملتی ہے۔ انہوں نے مانگ کے بتایا یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتا، آپ عطا کر دیں، مجھے کچھ دے دیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بھر بھر کے عقل جو ہے نا یوں عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام نے حافظہ عطا فرمایا ایسا، اور لے کر انہوں نے سینے سے لگایا، ہمیں بتا دیا۔ اچھا ایسے ہی ایک اور صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھول جاتا ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی عقل، سمجھ اور شعور، اور پھر آپ دیکھیں یہیں سے ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس کے بارے میں دعا کی، یا اللہ اسے فلاں چیز کا عالم بنا دے، یا اللہ اس کو فلاں چیز کی سمجھ عطا کر دے، حلال حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کو عطا کر دے، اللہ کریم نے عطا کر دیا، یہیں سے ملے گا۔ لیکن جو اس در سے پھرا ہے وہ در بدر ہی پھرا ہے۔ اس لیے اپنی عقلوں کو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر نثار کر دیں گے تو عقل عقل ہے، ورنہ تو نرا فطور ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ جو حضور کی بارگاہ سے منہ موڑ کر جا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کو بھی سجدہ نہیں کر پائے گا، پھر اس کا بالکل تہس نہس ہو جائے گا سارا کام، سارا عقیدہ، سارا نظریہ، اور شیطان اس کو ایسے کھلونا بنا کر کھیلے گا کہ اس کو سوچ ہی نہیں پڑے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب آدمی اپنی عقل پر ڈیپینڈڈ ہو جاتا ہے نا، اور یہ آج کل یہ مزاج بہت جو ہے لوگوں میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف جو ہے وہ بندہ، اچھا یہ کیوں کریں جی، ہم یہ کام کیوں کریں؟ یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کریم کا حکم ہے، یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جو دین اور شریعت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ صحیح عرض کروں جب عقل پر پردے پڑتے ہیں نا تو صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بتایا کرتے تھے، وہ اپنا پہلے کا واقعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اب بڑا جو ہے نا مسکراتا ہوں اور مجھے بڑی جو ہے نا وہ حیرت ہوتی ہے اس بات پر۔ کس بات پر؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جو ہے نا وہ ستو سے ایک بت بنایا اور میں چل پڑا سفر کے اندر کہ، اور جب کوئی مطلب مصیبت پریشانی جو معاملہ ان کا ہوتا تھا تو وہ جی اس کو سامنے رکھا اور پوجا شروع کر دی۔ کہتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ جب مجھے بھوک لگی اور پیاس لگی بڑی، اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ جو میرا خدا تھا نا میں نے اسی کو توڑ بڑوڑ کے اس کا ستو بنایا اور میں پی گیا۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بھائی یہ کیا تھا؟
تو جب عقل پر پردے پڑتے ہیں نا تو پھر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کریم روشنی عطا کرتا ہے، حضور کے دامن سے جب بندہ وابستہ ہوتا ہے تو پھر اسے ادراک ہوتا ہے کہ یار غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے وابستہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم اندھیروں سے نکال کر روشنی اور اجالے کی طرف لے آئے گا، اور پھر بندے کو وہ ادراک نصیب ہوگا جو اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مصیبت دور بھاگے، مشکلیں آسان ہوں فوراً پکارے جو کوئی تم کو مسلمان یا رسول اللہ پکارے جو کوئی تم کو مسلمان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے لائے ہوئے دین کی اور ان کے رب کی کیا بات ہے۔ جی ہاں، ہمیں تعارف یوں ہی ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں رب کی پہچان کروائی، بلکہ یہ اشعار بھی وقار بھی اگر پڑھ دیں کہ تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ، تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ، تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ، تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ رب العالمین ہمیں اسی در کا رکھے اور اس در کا ہی رہنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ رب العالمین جل وعلا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کہاں سے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کالز کیا بتا رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے پروگرام میں بلال رضا عرض کر رہا ہوں۔ خالد بھائی، اس موضوع پر بات کی جائے کہ درود پاک پڑھنے کے فضائل اور درود پاک نہ پڑھنے کے نقصانات۔ بہت پیاری بات کی بھائی آپ نے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میں لیا میں رہتا ہوں۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے ایک کلام سنا دیجیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھے لے چلو مدینہ۔ کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کے دل کو مدینے پہنچ کر آرام نصیب فرمائے، ماشاء اللہ۔ مزید کال دیجیے۔ جناب شہریار جواد شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبصورت سی منقبت سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، بالکل جی، آئیے منقبت سنتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، یا امام المسلمین، یا امام المسلمین، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے نامزا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو
سراج امت فقیہ افخم، سراج امت فقیہ افخم، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے نامزد ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر، دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر، مزار اپنا دکھا جہاں پر، ہے نور کی بارش چھما چھم، ہے نور کی بارش چھما چھم، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے نامزد ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے نامزد ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، تمہارے دربار کا گدا ہوں، مسائل عشق مصطفیٰ ہوں، تمہارے دربار کا گدا ہوں، مسائل عشق مصطفیٰ ہوں، مسائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرم پہ شاہ غوث اعظم، کرم پہ شاہ غوث اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے نامزد ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہے سو مسائل، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہے سو مسائل، ہزار فکریں ہے سو مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم، دکھوں کا عطار کو دو مرہم، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے نامزد ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے جناب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ انوار و تجلیات کی برسات عطا فرمائے، اور ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایصال کرتے ہیں۔ کچھ تذکرہ بھی انشاءاللہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم گفتگو میں کریں گے، لیکن ابھی ناظرین کے میسیجز ہیں اور کالز بھی ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ اچھا جی، سرگودا سے میسیج ہے، اور خالد بھائی آج کا موضوع بہت اچھا لیا ہے اور مبلغین کی گفتگو سن کر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ پاک مبلغین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اچھا جی، حسنین رضا اتاری ہے ستیانہ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ
اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، یہ آپ نے سننا ہے۔ اور مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ مدینہ، جزاک اللہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عرض ہے کہ کلام سنا دیں۔ زہیب رضا اتاری ہے فیصل آباد سے، اب تو بس ایک ہی دنیا کے مدینہ دیکھوں۔ بکر سے بھی اس کلام کی فرمائش ہے، اور جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں منقبت سننے کی فرمائش تھی، والحمدللہ پیش کر دی گئی۔ وقار بھائی ہمیں آپ یہ کلام لازمی سنا دیں، آ میرا ڈھولا۔ اور محمد نواز بات کر رہے ہیں، اور ان کا کیا کہنا ہے کہ ٹاپک بہت اچھا ہے، جادو کے حوالے سے ٹاپک رکھا جائے۔ جادو کے حوالے سے تو اتنے سارے عنوانات ہیں جناب، اللہ کس کس پر بات کریں؟ اللہ اکبر۔ باتوں کا جادو ہے، آنکھوں کا جادو ہے، منصب کا جادو ہے، جادو تو ادھار خود ایک جادو ہے۔ اچھا ٹاپک آپ نے سجیسٹ کیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رمضان سے پہلے ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیں۔ اچھا جی، میاں چنو سے میسج ہے، اور ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ واہ بھائی واہ، عرش پر جانے والے حبیب خدا، عرش پر جانے والے وقار بھائی کا اسٹوڈیو کلام بھی ہے ماشاءاللہ، اور ابھی اس کی فرمائش بھی کی گئی ہے۔ اچھا جی، حمزہ یاسین ہے اکاڑا سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وقار بھائی کون سا کلام سنائے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چیچا وطنی سے میسج ہے، جنت میں لے کر جانے والے اعمال میں یاد الہی، گناہوں سے توبہ، اور اچھوں کی صحبت، گناہوں سے رکنا بھی شامل ہے۔ بالکل شامل ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے بچنا ہے مالک کریم ان سے ہمیں بچائے۔ کالز لیتے، دیکھتے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں جی۔ کال یونس چیچی گجر بول رہے ہیں، شک حیات النبی گجرانے تو ماشاءاللہ پروگرام بڑا اچھا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کرم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جناب، کیا بات ہے آپ کی۔ چک حیات النبی خالد بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مزہ آ گیا جی۔ چک حیات النبی سے آپ کا کال کر رہا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، سلامتی دے، اور بہت پیاری بات کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو سب کچھ ہے۔ نیکسٹ کال لیتے۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پچھلا ضلع دیا والی سے بات کر رہا ہوں۔ نتاج اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ سوٹ مدینے جاون دا پر دل وچ حسرت اور نہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکت دے، آپ کا یہ شوق بڑھتا رہے۔ یہ شوق بھی ایسا ہے کہ جس کو یوں نہیں کہہ سکتے، اللہ آپ کا یہ شوق پورا کر دے۔ بات چیزیں پوری ہو جائیں پھر ختم، پھر دل نہیں کرتا، تمنا نہیں، لیکن یہ وہ تمنا ہے، یہ بڑھتی رہے۔ اللہ کریم مدینہ بھی پہنچائے آپ کو، اور والدین کے ساتھ عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روزے کی بادب حاضری آپ کا مقدر فرمائے، ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ شوق بڑھتا رہے تو کیا ہی بات ہے۔ مزید کال دیجیے جناب۔ محمد ہاشم اطاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں جو ابھی نعت خوان نعت پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک کلام ہے، آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، یہ کلام اگر سنا دیجیے جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے جناب۔ اچھا جی، بہاولپور سے میسج ہے، اور وہاں سے بھی اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے، آ میرا ڈھولا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بھی برکت دے بھائی۔ اچھا جی، گجرا والا سے میسج ہے، اور خالد بھائی وہ کون سے اعمال ہیں جو بلا حساب جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں؟ زبردست آپ نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ اس پر آپ کو جواب دیتے ہیں، لیکن ابھی کلام شامل کرنے ہیں۔ اچھا جی، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق رسول، یہ ٹاپک بھی شامل کیا جائے، اور فیملی سمیت اس بار رمضان مدینہ نصیب ہو جائے، دعا بھی فرما دے، آمین۔ اللہ کریم خیر سے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں پہنچائے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اچھا جی، وقار بھائی سے کلام سننا ہے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، یہ کلام سننا ہے، اور لازمی یہ فرمائش پوری کرنے کا کہا گیا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے، اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ،
ٹھیک ہے، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، اور کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. اور جی ماشاءاللہ وقار بھائی سے عرض ہے، خوشاب سے میسج ہے کہ اپنی پسند کا کوئی بھی ایک کلام سنا دیں. کال مزید لے لیتے ہیں. تنزیل فاطمہ تاریہ ہے، میں جانوروں سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ وقار بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بھی باادب مدینے کی حاضری عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. محمد عبداللہ بول رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ایک کال اور دے دیں. میرا نام خالد جاز طاہر ہے، لاہور سے بول رہا ہوں. تو پتہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ولیوں کے امام، یہ سنا دیں. اللہ پاک آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وقار بھائی کن کلاموں کو سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ارے سب سے دامن چھڑا سے دامن چھڑا لیا ہم نے. حبیب خدا عرش پر جانے والے، حبیب خدا عرش پر خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک عالم میں جا کے پھر آنے والے. حبیب خدا عرش پر جانے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک عالم میں جا کے پھر آنے والے. حبیب خدا خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے، خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے، خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے، وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے، وہ ایک عالم میں جا کے پھر آنے والے.
ساری ڈھولا کرا بیٹھی ساری حکیم طبیبات بس گلے میں مرزدہ ہو رے کوئی بھی گلے میں مرزدہ ہو رے کوئی بھی حل نہیں حل لیتا یار دیا میں بیٹھی رو رو کاغ اٹھا فالا پاواں میں قاصد بھیجا میں ڈتھی گیا حال بیمارا یار بنا ہن جیون کوڑے اتے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں تو ایویں رواں جویں بچھڑیے کونج کتارا اے تن میرا کنگی ہووے او میں زلف حضور دیواں پوش میرے دی بن جائے جوتی او میں یار دے پیریاں جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی او میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا کتنے مل پوے سونا انو رو رو حال سنا حکیمات طبیبات بس گلے میں مرزدہ اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے دکھا جا تو آ کے دکھا جا او صورت پیاری میں ڈھولا کرا بیٹھی ماشاء اللہ رب العالمین جل وعلا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور محبت ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین آئیے آپ کے لیے ایک ویڈیو پیکیج ہے نگران شورا کا، جنت کی خواہش ملاحظہ کرتے ہیں۔ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس میں اپنی گفتگو کا اور اپنے شب و روز کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ کون مسلمان نہیں چاہتا یار میں کامیاب ہو جاؤں؟ کون مسلمان نہیں چاہتا میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں؟ یعنی گناہ گار سے گناہ گار شخص کو بھی، بے نمازی شرابی کبابی کو بھی پوچھو نا تو جنت میں تو جانا ہے۔ وہ مغفرت کا طالب ہے، جنت کا طالب ہے، وہ اللہ پاک سے رحمت کا طالب ہے، ٹھیک ہے اسے گناہ نہیں چھوٹ رہا، اسے برائی نہیں چھوٹ رہی، لیکن کوئی ایسا بے باک نہیں ہوتا، وہ بڑا جہالت جائے، وہ تو جہالت ہوتی ہے کہ اب یار کون جنت میں جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس میں تو ایمان کے مسائل ہو جائیں گے کہ بندہ مطلب کہ جہنم میں جانے کو تو پسند کرے گا نہیں نا، اور اس طرح کا مذاق بھی نہیں کرنا جاوے یار اپنے تو جہنم میں جائیں گے نا۔ جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ اللہ پاک کے عذاب کو بندہ ہلکا نہیں جان سکتا۔ اللہ پاک نے گناہ گاروں کے لیے عذاب تیار کیا ہے اور اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ بندہ جہنم سے ڈرتا ہے اور جنت کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا کرے گا، اللہ پاک مجھے جہنم سے بچائے گا۔ تو جنت ایسا مقام ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک جنت دے دے اور میں بخش دیا جاؤں۔ اس کے لیے جو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے
ان میں اب جو خوبی بیان کی جا رہی وہ یہ ہے کہ یہ بری باتوں سے بچتے ہیں، بری باتوں کی طرف جاتے نہیں، برے کام کرتے نہیں، بری باتیں سے سنتے نہیں، غیبتوں سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، گالیوں سے بچتے ہیں، گندی فحش قسم کی باتوں سے بچتے ہیں، اپنی زبان کو صاف رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں، ایسی جگہ جاتے بھی نہیں جہاں گناہ ہو رہا ہو، ایسی جگہ جاتے بھی نہیں جہاں برائی ہو رہی ہو، ایسی جگہ جاتے بھی نہیں جہاں پر بندے کی قبر و آخرت کو نقصان پہنچا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو بری بات کی طرف التفات نہیں کرتے، بری بات کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا لا یعنی کاموں سے، فضول کے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ فضولیات سے بچتا ہے تو پھر بہت سارے اچھے کام کرنے کی اسے توفیق مل جاتی ہے۔ اور فضولیات میں ایک بہت بڑا وقت جو ہے نا وہ ہمارا موبائل، ہمارے گیجٹس لے جاتے ہیں، یہ واقعی لے جاتے ہیں۔ اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ پورا اور زیادہ غور کر لیں گے تو زیادہ ہی فائدہ ہوگا۔ میں نے مختلف لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے اپنے موبائل کو جب چھوڑا ہے تو پھر ہم بہت سارے وہ کام کرنے کی طرف آ گئے ہیں جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسروں کا بھی اس سے بھلا ہو رہا ہے، جبکہ اسکرولنگ جو ہے یہ کوئی خاطر خواہ فائدہ بندے کو دلانے والی محض اسکرولنگ نہیں ہے۔ عنوانات منتشر ہو جاتے ہیں، ایک ونڈو سے دوسری، دوسری سے تیسری، پھر چوتھی، پانچویں، بندہ یوں اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، اور جب دماغ اور آنکھیں تھک جاتی ہیں اس سے پوچھا جائے کیا سیکھا تو جواب کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا فضول کاموں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اچھے کاموں میں دل اچھی طرح لگ بھی جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جنت پانی ہے تو جنت میں جانے والے کام کرنے بھی ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کے حوالے سے آج گفتگو جاری ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اب جس نئے ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے نماز کو تو اپنا شعار بنا لے، یہ جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ کیا کہیں گے وسیم بھائی؟ مسجدیں آباد کریں، نماز پڑھیں۔ بالکل خالد بھائی، نماز تو سمجھ لیں کہ کیا بات ہے نماز کی۔ فرمایا گیا نا کہ کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے چابی چاہیے ہوتی ہے، صحیح، اور لاک کھلے گا تو آپ مکان میں داخل ہو سکتے ہیں، لاک کھلے گا تو آپ خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی کنجی یعنی چابی یہ نماز ہے، سبحان اللہ، اور نماز کی کنجی یہ وضو ہے۔ فرمایا کہ وضو اچھی طرح کرو، جس طریقے سے کرنے کا بیان کیا گیا ہے اس کے فرائض کا لحاظ رکھو اور تمام لوازمات کے ساتھ کرو، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو صبح یا شام کو مسجد میں جائے، یعنی مسجد کو آباد کرنے جا رہا ہے، مسجد کی آباد کاری کے لیے جا رہا ہے، نماز کی پابندی کے لیے جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی صبح یا شام کو وہ مسجد جاتا ہے، یعنی جب بھی مسجد جائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا اہتمام فرما رہا ہے۔ تو اگر جنت میں مہمان نوازی چاہتے ہیں، جنت میں چاہتے ہیں کہ اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں ملیں، جنت کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، تو مسجد کی حاضری کو لازم قرار دے لیں، مسجد کی آباد کاری کو لازم قرار دے لیں، اور اپنے اوپر نماز کو لازم کر لیں۔ دیکھیں نماز کے بغیر تو خالد بھائی مسلمان بیچارہ بس سمجھ لیں کہ کیا ہے، وہ ایک خالی، جسے کہتے ہیں نا خالی ڈبے والی بات ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نماز کا اہتمام بڑی ضروری۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے نا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور رب نے مجھ پر کتنے انعامات کیے ہیں، اس کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بنا دیا مجھے اپنے محبوب کی امت میں، بن مانگے نعمت عطا ہوئی ہے۔
اور یہ بہت عظیم نعمت ہے کہ اس کی تمنا تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں روایتیں موجود ہیں کہ انہوں نے کی کہ ہم حضور کے امتی ہوتے، یعنی اتنی بڑی نعمت کہ ان کی دل کی تمنا تھی. تو بہرحال یہ مل گئی. اب اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی فرما برداری، نمازوں کی پابندی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرمائے اور تمام کام چھوڑ کر جب نماز کا وقت ہو جائے مسجد آ جائیں، نماز ادا کریں، اپنے رب کے حضور سجدہ کریں اور اس رب کی نعمتوں کے شکر کے مولا تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو نے اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، مولا تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو انشاءاللہ الکریم جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک بہترین سبب ہے، اور جنت میں جانے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. بندہ برائیوں سے بچتا ہے نماز کی برکت سے. تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. سبحان اللہ، نماز کی پابندی بھی کریں، اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے ہماری مساجد، ہم ان کی تعمیر میں اپنا حصہ ملانے والے بھی بن جائیں، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کو تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. جنت کا گھر کسے ملے گا؟ جس کو جنت میں جانے کی توفیق ملے گی. تو گویا جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک کام مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا بھی ہے. حسب استطاعت کوشش کریں کہ مساجد بنائیں، اور یہ مستقل ایصال ثواب کا ایک سلسلہ ہے جس کے لیے مسجد بنا دی گئی. لوگ آتے جائیں گے، نماز پڑھتے جائیں گے. جس نے مسجد کا پلاٹ خریدنے میں اپنا کنٹریبیوشن شامل کیا، کسی تعمیر میں اپنی رقم کچھ لگا دی، چھوٹی سی رقم ہوگی. یہاں پر جو احادیث کی شروحات ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو مسجد بنانے سے کیا مراد ہے، تو وہاں فرمایا گیا کہ صرف یہ نہیں کہ پوری کی پوری مسجد ایک بندہ بنائے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا، بلکہ کوئی صرف اتنا بھی تعاون کر لے کہ جتنا چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی تعاون اور کنٹریبیوشن اپنا مسجد کی تعمیر میں وہ کرے گا، رب العالمین جل وعلا اس کے لیے جنت کا گھر عطا فرمائے گا. کوشش کرنی چاہیے، بندہ پیچھے کیوں رہے، آگے بڑھے اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جائے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. جنت الفردوس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت عطا کرے، کیونکہ حضور نے دعائیں میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب اپنے رب سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو. فردوس جنت جو ہے خالد بھائی، جنت الفردوس افضل ترین جنتوں میں سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی جو درجات بیان فرمائے ان میں سے سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ فردوس ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ کریم سے جب مانگو نا تو فردوس کا سوال کرو. جنت الفردوس وہ ہے جس کی چھت اللہ کریم کا عرش ہے، عرش رحمان ہے. اور اس کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عرش رحمان جو ہے وہ اس کی چھت ہے، اس لیے یہ افضل ترین جنتوں میں سے ہے. تو بندہ اس کا سوال بھی کرے. روایتوں میں یہ بھی آیا مدنی چینل کے ناظرین کی جنت الفردوس اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. تو پھر بندے کو کوشش بھی کرنی ہے اپنی، اور حصہ بھی ملانا ہے اس کام میں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کی دعوت جو ہے وہ ہم آگے لوگوں کو دیتے جائیں. جو ملے اس کو نمازوں کا کہتے رہے، کہیں غلطی کرتا، یعنی آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں جہاں ہم تربیت کر سکتے ہیں وہاں دین کی بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کوئی اگر کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے تو اشارہ کر دے یار بیٹھ کے پی لو، الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پینے کی ترغیب دلا دے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی طرف بلانا ہے، اور کسی کو برا عمل چھڑوا کر اچھے عمل پر لگانا ہے. یہ دین کی بات کو ہی آگے بڑھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دین کی خدمت میں تعاون پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کے پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو رب العالمین جل وعلا سے معافی کے خواستگار ہیں. اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور سلسلہ پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے خاروں کو سلام. جبل نور و جبل سار
اور ان کے غاروں کو سلام جب لے نورو جب لے سور اور ان کے غاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے